السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم آخری عشرہ مبارکہ میں داخل ہو چکے ہیں، جس میں طاق راتیں ہیں۔ اور طاق راتیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ وہ راتیں ہیں کہ جس میں اگلے دن آپ نے طاق روزہ یعنی آڈ نمبر روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ یعنی اگلے دن اگر آپ نے 21واں روزہ رکھنا ہے تو اب جو رات آئے گی اس سے پہلے والی رات، جس دن آپ نے 20 کا روزہ ختم کیا ہے، ابھی رات کو 21 ہونی ہے، 21 اگلے دن آپ نے روزہ رکھنا ہے، تو اب جو رات آئے گی 20 کی وہ طاق رات ہوگی۔ اچھا، اب اس میں آپ سے ایک حدیث آج ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ بڑا اس کو غور سے سننا ہے آپ نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو روزہ تو رکھتا ہو، روزے کی حالت میں ہو، لیکن جھوٹ بولنا نہ چھوڑتا ہو اور برے عمل کرنا بھی ترک نہ کرتا ہو، یعنی اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، بس فاقے کر رہا ہے، معاملات ویسے ہی چل رہے ہیں، جھوٹ بھی ہے، گالی گلوچ بھی ہے، جھگڑے بھی ہیں، سنیچنگ بھی ہو رہی ہے موبائل فون کی، اور مختلف دیگر کرپشن بھی ہو رہی ہے، رشوت بھی لی جا رہی ہے، اور دیگر بیک بائٹنگ غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، چغلیاں بھی کھا رہا ہے، لوگوں کی برائیاں بھی کر رہا ہے، لوگوں میں فساد بھی لگا رہا ہے، اور کہو تو جی روزے دار ہوں، تو فرمایا تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے، کیونکہ روزے کا مقصد ہی تقوی کا حصول ہے۔ روزے کا مقصد تقوی کا حصول ہے۔ اس لیے کیا فرمایا اللہ نے قرآن میں کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پچھلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تم پرہیزگاری اختیار کرو، تم گناہوں کو چھوڑو، نیکی کو اپناؤ۔ تو اگر تم یہ کرتے نہیں ہو تو پھر تمہارے کھانے پینے سے یہ بس ایک ہنگر سٹرائک ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اس روایت کو امام بخاری نے صحیح میں کتاب الصوم میں روایت کیا ہے، حدیث 1804۔ پھر اس کو کتاب الادب میں بھی لاتے ہیں، حدیث 571۔ امام ترمذی نے بھی اسے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح، اور چونکہ بخاری شریف میں آ گئی ہے تو درجہ صحیح کی روایت تو ہے ویسے بھی، اور ابی داؤد نے بھی اسے السنن میں روایت کیا ہے، اور ابن ماجہ نے بھی اسے روایت کیا ہے، امام نسائی نے اسے السنن الکبریٰ میں روایت کیا، جو امام نسائی کی ایک اور حدیث کی بڑی جامع کتاب ہے سنن الکبریٰ، اس میں بھی روایت کیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے بھی اسے روایت کیا ہے، اور ابن الجعد نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال پر غور کریں کہ ہم دن بھر کیسے عمل کرتے ہیں، اور ان کے اوپر غور کر کے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔